ہمارے معاشرے میں اس وقت طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اگر آپ فیکٹس اینڈ فیگرز اٹھائیں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں تو آپ کو ایک واضح اس کے اندر فرق نظر آئے گا کہ پچھلے سالوں میں کیا تھا اور ابھی کتنا بڑھ چکا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو بنیادی وجوہات اس شرح کے بڑھنے کی کیا ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جی ٹی وی کے چینل سے اور اس کے یہاں کے پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے میری آواز دنیا تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ دیکھیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے۔ ہم اپنے باپ داداؤں میں کبھی سنا ہی نہیں کرتے تھے کوئی ڈیورس۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ چھوٹا تھا میں تو ڈرامہ ایک لگا ہوا تھا، تو اس میں کہیں ڈیورس دکھائی، طلاق دکھائی، تو ایسا دکھایا جیسے کوئی قتل ہو گیا ہو، یعنی یہ ایسا ایک منظر تھا۔ تو اب تو دے دنادن ایسا چل رہا ہے کہ، اور حیرت کی بات ہے ٹک ٹاک پہ اب بعض خواتین ڈیورس کے بعد اس کو منا رہی ہوتی ہیں، یعنی سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو اور زیادہ، آپ یہ ایسے ہی ہو گیا، میاں مر گیا تو آپ نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر ظالم آدمی تھا، اس نے آپ کو ڈیورس دے دیا، آپ نے اس سے علیحدگی لے لی، تو اب اس کو پروموٹ تو نہ کریں نا، اب اس کو، یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بریک اپ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سوسائٹی میں لا کے اس کو سیلیبریٹ کرنا اور اس کو منانا، اس سے تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ترغیب دے رہی ہیں کہ آپ بھی کریں یہ کام۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سب مانتے ہیں کہ اس زمانے میں ڈیورس ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں، مادی ترقی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے نا، تو اس انسانوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ترقی 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 ترقی۔ تہذیبی طور پہ انسان زوال کا شکار ہو رہا ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ کہ اس زوال کو نام تہذیب کا دے دیا گیا ہے۔ یعنی میں اکثر بیانات میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کچھ چرسی بیٹھ کے چرس پی رہے ہوں تو ظاہر ہے بد تہذیبی ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ اگر چرس پئیں، وہ لوگ اگر چرس پئیں جن کے ہاتھ میں دنیا کی لگام ہے، تو چرس تو چھوڑی نہیں جا رہی ان سے، تو وہ اس چرس کو تہذیب کا نام دے دیں گے اور اس کے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے نا اس کو شوگر کوٹڈ، شوگر کوٹڈ کر کے، اور اس کے لیے اچھے اچھے ہوٹل رینٹ پہ لیے جائیں گے اور ایک بڑا ڈیسنٹ سا ماحول بنا کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں، اور اس چرس کا نام بھی اینٹی ڈپریشن پاؤڈر رکھ دیا جائے گا، بڑا اچھا لگ کے، تو لوگوں کو لگے گا تہذیب اسی کا نام ہے۔ تو جب انسان مادہ پرستی کا شکار ہوا، مذہب کو اس نے سوسائٹی سے نکالا، اللہ کو اس نے، گاڈ کو اس نے سوسائٹی سے نکالا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، اسلام کے علاوہ بھی جو باقی مذہب ہیں، قدر مشترک تو سب میں یہی ہے کہ وہ رشتوں کو بہرحال ایک ویلیو دیتے ہیں۔ اسلام سب سے زیادہ ویلیو دیتا ہے، لیکن کوئی بھی مذہب ہو وہ بہرحال، چاہے وہ اسلام کے بعد مسیحیت ہے، جو عیسائیت ہے، تو مسیحیت اس کو ایک ویلیو دیتی ہے، یہودیت بھی، اور پھر جتنے بھی مذاہب ہیں چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، تو ہمیشہ فیملی کی ویلیوز کو سب نے ایک مانا ہے، مانا تسلیم ہے۔ کیا ہے۔ یہ جو مادہ پرستی ہے نا، جس میں سائنس کو خدا بنا لیا گیا ہے، سائنس تھی خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، لیکن آج کل انسانوں نے سائنس کو مان کے خدا کو سوسائٹی سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے۔ اور قرآن میں اس کی مثال ہے، فریحوا بما عندهم من العلم۔ جب بھی پیغمبر پچھلی امتوں میں آئے، انہوں نے دعوت کا کام کیا، تو جو نالج، مادی نالج لوگوں کے پاس تھی، اس نالج کی وجہ سے وہ اترانے لگے۔ انہوں نے کہا پیغمبروں کے پاس تو یہ نالج نہیں ہے، ہم مکان بنانا جانتے ہیں، پہاڑوں کو تراش کے ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ پیغمبروں کو تو حلال حرام کا علم تھا نا، زیادہ تر پیغمبروں کو، تو ان کے پاس وہ نالج تو ہے نہیں جو ہمارے پاس ہے، مادی علم، تو ہم زیادہ افضل ہیں، لہذا ہمیں پیغمبروں سے اخلاقیات اور تہذیب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم سچویشن یہی ہے، انسان نے سائنسی ترقی اتنی کر لی ہے کہ اب وہ یہ سمجھتا ہے مجھے مذہب کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور اخلاقیات کی کو میں خود متعین کروں گا، اس کے معیارات کیا ہیں، تو وہ متعین کیا ہے؟ پوری دنیا میں شراب، زنا، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا، اور جو اب تو ہومو سیکشولیٹی وغیرہ یہ سب چیزیں، یہ اخلاقیات ہیں۔ بس 3 پیس سوٹ، ٹائی وائی، استری ہوئے ہوئے کپڑے، ان چیزوں کو بس تہذیب میں داخل کر لیے، باقی سب چیزیں ختم۔ تو اسی کی وجہ ہے کہ ڈیورس ریشو بڑھ گیا ہے، اور یہ یہاں سے زیادہ وہاں ہیں، باہر کے ملکوں میں جن کو ہم بہت زیادہ تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں، ان میں تو 4 دن شادی چل جائے بڑی بات ہے۔ ایک تو وہ شادیاں کرتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے چلے گی نہیں یہ شادی، کرتے ہیں 50-55 سال کی عمر میں جا کے، جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے، تو اس میں جا کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی طلاقوں کا ریشو زیادہ ہے، اور طلاق نہ بھی ہو تو عجیب عجیب قسم کے قوانین ہیں کہ میاں بیوی ہیں لیکن بس کاغذ میں ہیں، ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بھی میں ایک ملک میں گیا تو وہاں ایک بندے کے میں نے ڈیوائس لگی ہوئی دیکھی میاں کے، ٹھیک ہے نا، اچھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں پولیس نے میرے ڈیوائس لگائی ہے کہ میں اپنی بیوی کے گھر سے 300 میٹر دور رہوں،
اگر 300 میٹر میں قریب چلا گیا تو یہ سائرن بجنا شروع ہو جائے گا. میں نے کہا بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کے. خیر, تو اب چونکہ ہم لوگ یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, اسکولوں میں انہی کو باپ بنایا ہوا ہے, تو ظاہر ہے جس کو باپ بناؤ گے پھر اس کی سارا کلچر تو ابا کا ہی آتا ہے نا. انسان زبان وہی آتی ہے, کلچر وہی آتا ہے. تو جو چیز ہمیں ان لوگوں سے لینے کی تھی وہ لے نہیں رہے. جو مادی علم اللہ نے ان کو دیا ہے, جو نالج دی ہے وہ لیں آپ. حدیث سے بھی ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی علوم اہل فارس سے بھی لیے, اور علم مسلمان کی میراث ہے جہاں سے ملے. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا اسلام نے. غزوہ بدر میں جو قیدی چھوٹے تھے ان کو نبی, وہ غیر مسلم تھے, ان کو اس شرط پہ چھوڑا گیا کہ آپ لکھنا سکھاؤ گے صحابہ کرام کو. تو مادی علم ہمارے مذہب نے ہمیں کہا ہے کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں, لیکن تہذیب آپ کو مذہب سے لینی پڑے گی. ہم تہذیب بھی وہیں سے لے رہے ہیں اور باقی علوم بھی وہیں سے لے رہے ہیں, اس سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے.